السلام علیکم ڈیئر ڈائری ہرڈل ریس پہلا حصہ۔ جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے فیس بک سے ان کے لیے 1 منٹ میں چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتی ہوں کہ یہ سیریز کیا ہے۔ یہ سیریز سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام فرح رضوان ہے اور فیس بک پر اکثر میں اپنی ڈائری شیئر کرتی ہوں، اور اس میں اس بار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ممکن ہو سکا کہ جو تفسیر پڑھنے کا بلکہ تفسیر تک آنے سے لے کر اور تکمیل تک کا جو بھی سفر ہے اس سفر نامے کو تحریر میں لایا گیا، اور الحمدللہ جن لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور فیڈ بیک الحمدللہ جو اس کا مقصد تھا کہ میری جیسی بندی جب ایک کام جو ہے وہ لگ کے کر سکتی ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت آسانی سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور باقی جو آپ لوگوں نے بیچ بیچ میں مجھے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے کچھ جز رہ گئے تھے، یا یہ کہ ہم شروع کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر ڈسٹینس لرننگ کا جو کورس ہم لوگوں نے کیا الہدا سے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جو کچھ جو جذبہ تھا اس نے بہت کام کیا الحمدللہ، اور ساری کی ساری توفیق بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چلیں ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا حصہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے ٹوٹل شاید 13 حصے ہیں۔ ہرڈل ریس پہلا حصہ۔ استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ سے تب ویسا تعلق ہرگز نہ تھا جیسا الحمدللہ اب بنا ہے۔ کئی سال پہلے جب بہت تحقیق کے بعد جان اور مان لیا تھا کہ خاتون مناسب ہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی اچھی بھی لگنے لگ گئی تھیں، جب پتہ چلا کہ ان کی تو ویب سائٹ بھی ہے، حالانکہ ان کا سلوگن ہے قرآن ہر ہاتھ میں، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ میں نے قرآن نہیں سنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنی۔ نیا کیا ہوتا، بچپن سے تو سب پتہ ہے، بس کتابوں کے شوق میں آڈیو بک سننے کا ارادہ کیا۔ نیت کیا تھی سچ میں نہیں یاد، اللہ ہی جانے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ویب سائٹ دیکھ کر تو آنکھیں کھل گئیں، ارے یہاں تو بہت سی کتب موجود ہیں۔ تو ایک کتاب سلیکٹ کی اور سوچا کہ اسے سنوں گی، پھر وہ والی، پھر فلاں، اور اس کے بعد وہ والی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تب میرے اصلاحی والے حالات آج سے بھی بہت ہی کوئی شکستہ تھے، البتہ چاہنے والے تب بھی بہت سراہتے، بلکہ تب تو سر پر بٹھاتے تھے، اور میں ان کی سچائی پر کامل یقین رکھتی تھی۔ سچ ہے کہ خود اعتصابی کا سفر جاری نہ ہو تو خود اعتمادی انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تبھی شخصیت کو کلف لگا ہوتا ہے، خوش ہوں تو اکڑے ہوئے، نہ خوش ہوں تو چرمر۔ لیجئے جناب، ہمارا صوتی کتب کا سفر شروع ہوا، اور غالباً یہی کوئی 10 منٹ بعد بند کر دیا گیا۔ اوف اوف، یہ میں نہیں سن سکتی، ان کا لہجہ تو بہت ہی سخت ہے، ڈانٹ رہی ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ لنک بند، لیپ ٹاپ بند، لیکن فرصت تھی، لیپ ٹاپ بھی تھا۔ ارے سنا ہے وہ والا سبق آموز ڈرامہ بڑا اچھا آ رہا ہے۔ اگلے دن ضمیر نے ملامت کی کہ وہ میڈم کتاب پڑھاتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بول رہی تھیں، اور دیکھا جائے تو وہ مجھے بھی نہیں کہہ رہی تھیں، ان کے سامنے تو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، ممکن ہے انہی میں سے کچھ کو ڈانٹ پڑ رہی ہو۔ اچھا چلو آج سنتی ہوں پھر۔ تب میاں کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی، وہ سر شام دفتر روانہ ہوتے، سردیوں میں نماز ڈنر سب جلدی ہو جانے پر کافی وقت مل جاتا تھا، تو کتاب سننا صرف میری مرضی سے تھا۔ ایسے نایاب سرمایہ کا نہ میرے اس وقت کے جاننے والوں میں سے کسی نے بھی ذکر کیا، اور نہ ہی میں نے اپنے نئے شوق کا کسی سے تذکرہ کیا۔ اگلے دن خود پر جبر کر کے اصلاحی کتاب سننی شروع کی، اور کچھ دیر بعد فیصلہ کیا کہ بھلا ایسے علم کو پا لینے کا کیا فائدہ جس پر میرے جیسی بندی کبھی لائف میں عمل ہی نہیں کر سکتی۔
نہ میں ان لوگوں جیسی ہوں، نہ میرے میاں اسے پسند کریں گے، تو اتنے جوک میں کیوں پڑوں؟ کلپ بند۔ اچھا وہ کل والے ڈرامے کی قسط تو بیچ میں تھی نا جب نیند آ گئی تھی، تو یوں لکا چھپی میں 3 کلپس ہو گئے، اور چوتھے پر میرے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا کہ یہ میڈم چاہ کیا رہی ہیں بھائی؟ یہ نہیں کھاؤ، ایسے نہیں کھاؤ، اتنا نہیں کھاؤ، فلاں بات پر نہ ہنسو، فلاں جگہ مت جاؤ، کپڑے ایسے نہیں پہنو، باہر سے گھر کے باہر سہیلی سے ملاقات ہو تو گلے نہیں ملو۔ پر لطف زندگانی کے اتنے سارے مزے بند کرنے سے بہت بہت آسان تھا لیپ ٹاپ بند کر دینا، آنکھ بند کرنا اور کان بند کر لینا، لیکن ضمیر تو ان بند دروازوں کے پیچھے بھرپور قوت سے چلا رہا تھا کہ تمہارا نامہ اعمال تو کھلا ہے نا، وہ تمہیں کل کو کس ہاتھ میں چاہیے۔ پھر اچھا ذرا سا اور تھوڑا اور، جیسے مائیں بچوں کو کھلاتی ہیں بہلا پھسلا کر یا ڈپٹ کر، طبیعت پر گراں گزرنے کے باوجود ایسے کچھ کلپس سنتے سنتے بہت ہی مشکل سے میں نے وہ پہلی کتاب مکمل کی۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العزت نے سننے کے معاملات مجھ پر بہت آسان فرما دیے۔ پھر بہت سارا وقت بیچ میں گزرا، الحمدللہ گرانی والی کیفیت سے نکل کر بات عادت اور لطف تک پہنچ چکی تھی۔ میں مختلف کتب سنتی رہی، لیکن جو بھی وجہ رہی بہرحال تعلیم القرآن کی طرف پھر بھی نہیں گئی۔ دورہ قرآن یا فہم القرآن کو ہی کافی سمجھ لیا، لیکن انہی کی برکت رہی ہوگی کہ سوچا اب مجھے کسی ادارے سے باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اس بار الحمدللہ نیت سے میں خود بھی خاصی آگاہ تھی، لیکن پھڈا ہو گیا۔ کن سے؟ دین والوں سے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دین والوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ یوں تو ہم سب جو کلمہ پڑھتے ہیں دین والے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ وضاقتہ علم یا قول و فعل سے دین کے داعی شمار کیے جاتے ہوں، ان کے کندھوں پر تو ہم عام سے افراد سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تنازع کی بہت بڑی وجہ ان میں سے چند خواتین کا جھوٹ، سخت روش، خود غرضی، سیاست اور ہٹ دھرمی تھی۔ اس وقت مجھے انہی کا ادارہ سوٹ کرتا تھا، لیکن دل کسی صورت آمادہ نہیں تھا کہ ان کی زیر قیادت قرآن کریم سیکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دل اتنا خفا تھا کہ ان کی تعلیم اور عمل کے اختلاف نے ہم میں سے بہت سی خواتین کے دین کی طرف بنتے ذہن کو نہ صرف منتشر کیا، بلکہ اگر اللہ نہ تھام لیتا تو ہم اتنے متنفر ہوئے تھے کہ بہت دور چلے جاتے۔ لیکن یہ بات مجھے کئی سال بعد بہت مختلف انداز سے سمجھ آئی، کیونکہ اس وقت غصہ بہت تھا، تو بس یہی لگتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تب یہ والی سوچ تھی۔ اب میں سمجھتی ہوں الحمدللہ کہ انہیں ان کے انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے تھا۔ اصل دشمن شیطان ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک طرف شیطان نے جس غلطی کو خوب مزین کر کے دکھایا، دوسری جانب میرے نفس نے بھی پھسلانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ تب سے لے کر بڑے عرصے تک مجھے لگتا تھا کہ ان خواتین کی وجہ سے میں انسٹیٹیوٹ نہیں جا سکی، لیکن آج میں اللہ کے فضل سے یہ بات تسلیم بھی کر سکتی ہوں اور دوسروں کو ایسی غلطی سے رکنے کی درخواست بھی کر سکتی ہوں کہ میں نے خود اپنا بہت زیادہ نقصان کیا، اپنی فیملی کا بھی، کیونکہ جواب بالکل سامنے ہے کہ ہم میں سے ہی 2 خواتین نے فیصلہ کیا کہ دین تو مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ یہ خواتین جن سے ہمیں اذیت پہنچی ہے، یہ وہاں پڑھاتی تو نہیں ہیں، دفتری حصے میں ہوتی ہیں۔ یوں ان دونوں نے خوب دل لگا کر بر وقت پڑھا۔ تب ان کی عمر کم تھی، طاقت، جذبہ، صحت سب کچھ بہترین طور پر تب سے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ اس کام میں پختگی آتی گئی، رستے مزید کشادہ ہوئے، علم و عمل میں بہت برکت ہوئی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت درست تعلیم کی روشنی میں کی، جبکہ میں نے یہ ٹرین مس کی تو پھر بار بار یہی ہوا کہ اب فلاں کام اہم ترین ہے اور فلانی ذمہ داری اولین ترجیح پر۔ میری اس وقت کی ایک اور ساتھی تھی، ان کے ساتھ تو مجھ سے کہیں زیادہ مصروفیات کی جکڑن شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جب ہمارا سنڈے اسکول شروع ہوا تو 3 بار ان کو ہمارا ویکینڈ اسلامک اسکول دکھائی ہی نہیں دیا۔ مطلب وہی پبلک اسکول جس میں کئی سال وہ خود کام کرتی رہیں، وہی اتوار کو ہماری قرآن فہمی کی کلاسیں شروع ہوئی تھیں، لیکن عین اس جگہ پہنچ کر وہ بھول جاتی۔ جی پی ایس بھی کام نہ آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اس سے قبل کہ توفیق چھین لی جائے، اب ہر صورت قرآن سے جڑنا ہے۔ کیونکہ یہ ایک پبلک اسکول تھا تو کچھ بالکل نئی خواتین ساتھ جڑیں اور بالکل نئی استاد بھی۔ کچھ دن بہت اچھے گزرے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، صبح شام کی دعائیں یاد کرنے بمشکل راضی ہوئے، کیونکہ ہم سب 45 سے اوپر کی خواتین تھیں جو علم تو حاصل کرنا چاہتی تھیں، لکھنے، اسے یاد کرنے اور کسی بھی عہد میں بندھ جانے پر راضی نہ تھیں۔ ان 2 برسوں کو بھی دیکھا جائے تو بظاہر خاصا وقت برباد ہی ہوا، مگر ہم کیونکہ کچھ خاص کر ہی نہیں رہے تھے، لہٰذا ہم اچھے بچے، اچھی سہیلیاں، اچھے بڑیز بنتے گئے۔ راوی تو چین ہی لکھ رہا تھا، البتہ روح اب بھی بے چین تھی، اور فرشتے وہ نہ جانے کیا لکھ رہے ہوں گے۔ لیکن رب العزت کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے کہ تقدیر تو وہی لکھنے والا ہے۔ غالباً ہماری بے توفیقی والی سیاہ رات کی صبح لکھی جا چکی تھی، ورنہ ہم میں نہ تو حوصلہ تھا نہ ہی ایسی سوچ۔ 12 خواتین کی کلاس میں ذرا دیر کا فہم قرآن اور اس کا لیکچر، وہ بھی ہفتے میں صرف 1 دن کلاس ہوتی، جس میں حاضری کم ہوتے ہوتے 2 بار یہ ہوا کہ اتوار کی صبح گروپ میں کسی ایک نے لکھا کہ آج نہیں آ سکتی، تو اچانک سے کسی کی رائٹ کا مسئلہ ہو گیا، اور پھر کسی کی ہمت تو کسی کی دلچسپی ہی ختم ہو گئی، اور یوں اس روز کلاس ہی منسوخ ہو گئی۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔